آواز دی وائس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں منصور الدین فریدی۔ آج ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں ایک نئے موضوع کے ساتھ جو کہ زکوٰۃ ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں زکوٰۃ 5 اہم ارکان میں شامل ہے۔ ان میں وہ ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا عمل ہے جو مسلمانوں کے اس طبقے کے لیے ہوتا ہے جو بہت کمزور ہوتے ہیں۔ ان کو زکوٰۃ سے جو مدد ملتی ہے وہ ان کی سماجی اور زندگی کو بدل سکتی ہے۔ آج کا جو موضوع ہے زکوٰۃ کے تعلق سے وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ ہے کیا، اور زکوٰۃ کا پس منظر کیا ہوتا ہے، وہ کس طرح دی جاتی ہے، اور کیوں دی جاتی ہے، اور کس طرح دینی چاہیے، اس کا پراپر طریقہ کیا ہوتا ہے۔ یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو کہ عام طور پہ مسلمانوں کو یا تو معلوم نہیں ہے یا وہ اس کے بارے میں جاننا نہیں چاہتے، یا زکوٰۃ دیتے وقت وہ چیزوں کو، باریکیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو آج ہم اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کئی مہمان موجود ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کا تعارف کراؤں گا ممتاز اسلامی اسکالر اور پدم شری پروفیسر اختر الواضح صاحب سے۔ اور اختر الواضح صاحب کو آپ متعارف تعارف نہیں ہیں، وہ اس تمام موضوعات پر اپنی رائے کے لیے جانے جاتے ہیں، بے باک رائے اور بہت شفافیت کے ساتھ اپنی رائے رکھتے ہیں۔ ہر حساس موضوع کے اوپر ان کی رائے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ دوسرے ہمارے جو مہمان ہیں وہ مولانا ابرار احمد مکی صاحب ہیں۔ یہ بھی ممتاز اسکالر ہیں، عربی کے ماہر ہیں، اور یہ ہم کو بتائیں گے زکوٰۃ کی اور دوسرے پہلوؤں کے اوپر ان سے بات کریں گے۔ اور میرے ساتھ تیسرے میرے ساتھی ہیں عبدالحی خان صاحب۔ تو آج کا جو پروگرام ہے اس کی شروعات میں کروں گا پروفیسر اختر الواضح صاحب کے ساتھ کہ پروفیسر اختر الواضح صاحب، زکوٰۃ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جتنا منظم رہے اتنی اچھی ہے، تو لیکن اس کا کیا زکوٰۃ ہے، کیا زکوٰۃ کس طرح دینی چاہیے، اس سے کیا طریقہ ہونا چاہیے پراپر؟ دیکھیے، سب سے پہلے بہت شکریہ آواز دی وائس کا کہ اس نے اس کو موضوع بنایا اور آج اس پر بات کر رہے ہیں ہم۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ سماج میں ایک عام جسے کہتے ہیں تعلیم پھیلانے کے لیے اور چیزوں کو سے واقف کرانے کے لیے اس طرح کے پروگرام بہت ضروری ہیں۔ اس لیے آواز دی وائس کا بہت شکریہ۔ پہلی بات تو یہ کہ زکوٰۃ کے جو معنی ہیں وہ بہت دلچسپ ہیں۔ زکوٰۃ کے دونوں معنی ہیں، ایک پاک کرنے کے بھی ہیں، دوسرے زکوٰۃ کے معنی بڑھوتری کے بھی۔ زکوٰۃ جو ہے وہ بنیادی لفظ ہے اور اس سے دونوں معنی وضع ہوتے ہیں، یعنی اس کے ملٹی لنگول جیسے کہنے چاہیے، یا بائی لنگول جیسے، یعنی لنگول تو نہیں کہنا چاہیے بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ ایک طرح سے ذو معنی لفظ ہے یہ۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ قرآن کریم کے اندر زکوٰۃ کا جو تذکرہ ہے وہ سورہ توبہ میں اللہ رب العزت نے وضاحت کے ساتھ کر دیا ہے، اور اس میں یہ بات بتا دی ہے کہ زکوٰۃ کس کو دی جائے گی۔ زکوٰۃ غریبوں، حاجت مندوں، صدقہ وصول کرنے پر متعین کارکنوں، وہ لوگ جن کی دلجوئی مقصود ہو، غلاموں، مقروضوں، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں، مسافروں کا حق ہے۔ یہ سورہ توبہ کا ایک آسان ترجمہ ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے اور اللہ خوب جاننے والا اور خوب حکمت والے ہیں۔ اب اس بات کو جاننے کے بعد یہ بات طے کر دی اللہ نے کہ ایک تو اللہ کی طرف سے متعین ہے۔ عام صدقہ اور دوسری چیزوں میں اور زکوٰۃ میں فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے مد جو ہیں وہ متعین کر دیے گئے، خرچ کے بتا دیا گیا کہ کہاں کس کو دیں گے، صدقے کے لیے نہیں کیا گیا متعین، اس کا بھی خیال رکھیے۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے چونکہ خود متعین کر دیے ہیں قرآن حکیم میں، اور قرآن حکیم میں جو چیز واضح کر دی گئی ہو، وضاحت و صراحت سے بیان کر دی گئی ہو، اس پر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی اس کے اندر۔ یہ بات بھی ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے۔ تعبیرات میں اختلاف ہو سکتا ہے، تشریحات میں اختلاف ہو سکتا ہے، وہ دوسری چیز ہے، لیکن اصل جو ہے اس سے آپ انحراف نہیں کر سکتے ہیں، یہ بات سمجھنی چاہیے۔ اب آپ نے جو ایک سوال اٹھایا جو کہ بنیادی طور پہ اس بحث میں آگے بھی آئے گا، بار بار آئے گا، وہ یہ کہ زکوٰۃ دینے کا طریقہ کیا ہو، کس کو دی جائے۔ میری رائے میں جو اللہ رب العزت نے
چیزیں بتا دی ہیں ان کے دائرے میں رہتے ہی آپ کو زکوٰۃ دینی ہے، اس کا خیال رکھیے، اس پہ آپ اپنی طرف سے کوئی اجتہاد نہیں کر سکتے۔ اب مثال کے طور پہ اس میں کہا گیا کہ غریب و مسکین کو دو، تو غریب اور مسکین کون ہے؟ غریب جو بلو دی پاورٹی لائن، بہت کیا میں نیچے کی سطح پہ ایک شخص ہے، بہت غریب ہے جی۔ مسکین وہ ہے جو کم غریب ہے لیکن بہرحال اس کے پاس بھی چیزیں نہیں ہیں جی، اور وہ بنیادی طور پہ اس کے پاس یہ ہو سکتا ہے کہ ٹوٹل جو اس کی کیا میں ملکیت ہو وہ 7.5 تولے سونے اور 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو، لیکن وہ ایسی نہ ہو کہ وہ جسے کہ عام آدمی جس کو استعمال کرتا ہے تو اس کو ایک طرح سے زکوٰۃ لے سکتا ہے، وہ یہ دینا چاہیے۔ سر ذرا سا میں یہاں پر ٹوکوں گا آپ جی کو، فرمائیے۔ یہ جو 7.5 تولہ سونا اور آپ نے کہا اور 52 تولہ چاندی، 52 تولے چاندی، تو سر اس میں یا ہے یا دونوں چیزیں کا وہ ملا؟ نہیں، بالکل علیحدہ علیحدہ ہے۔ آپ ایک بات سنیے، آپ 7.5 تولے سونا اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کو دینا ہے، یاد رکھیے۔ ایک بات اور خیال رکھیے، زکوٰۃ جو ہے وہ سیونگ پر ہے، تمام جائز اخراجات کے بعد آپ کی بچت سے جو چیزیں آپ کے پاس رہ جائیں، اگر وہ 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی یا اس کے مقدار اور مثل جو ہے کے برابر ہیں تو پھر آپ کو زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ اب اس میں اختلاف ہے بہت سی چیزوں میں، اس میں نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن جو جس کو مانتا ہے اس کو اس کی پیروی کرنے کا پورا حق ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ادھر سے کچھ لے لو ادھر سے کچھ لے لو جس میں فائدہ نظر آئے۔ مثال کے طور پہ حنفیوں کے یہاں سونے پہ زکوٰۃ ہے، شوافع جو ہیں ان کے یہاں جو زیورات ہیں ان سونے کے بھی ہوں چاہے وہ کتنے ہی ہوں ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے، یعنی سونا اگر زیورات کی شکل میں ہے تو اب جس کو یہ نہیں ہو سکتا کہ میں حنفی فقہ کی ہر چیز کی پیروی کروں لیکن اس میں مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں زکوٰۃ سے بچ جاؤں گا، تو یہ نہیں ہونا چاہیے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اب آپ نے جو اور میں نے آپ کو بدے تو بتا دی، اب آپ نے جو سوال اٹھایا ہے کہ کس طرح منظم طریقے سے دینے والی بات جو آپ نے کہی ہے، اس کے لیے دیکھیے ایک بات ہو یہ رہا ہے، آئیڈیلزم تو یہی ہے کہ ایک جگہ جمع ہو جائے، جمع ہونے کے بعد لوگوں کی ضرورتوں کی کفالت کی جائے، لیکن اس ملک میں نہ خلافت راشدہ ہے اور نہ اس ملک میں بیت المال ہے، ایسی صورت میں آپ کیا کریں؟ تو میری اپنی ذمہ داری ہے کہ میرے خاندان میں جن لوگوں سے میں واقف ہوں کہ یہ مستحق ہیں، ضرورت مند ہیں، جی کسی کی بیٹی کی شادی ہونی ہے، کسی بچے کی فیس جانی ہے، مثال کے طور پہ ایک بات غریب کی بات کر رہے ہیں، مسکین کی بات کر رہے ہیں، ہم یاد رکھیے گا جی۔ اب لیکن اس میں ایک بات کا خیال رکھنا ہے، آپ کوئی نہیں ہوتے ہیں، آپ وہ رقم اس کو دیں گے، اس کی ملکیت بنائیں گے، اس کو اسے تسلیم کریں گے، اس کی ملکیت کو آپ ہی کی دی ہوئی ہے وہ، لیکن آپ اس کی ملکیت بنا دیں گے، اس کے بعد اس کو حق ہے کہ وہ اپنی ملکیت کے طور پر اپنے شادی بیاہ پہ خرچ کرے یا اپنی فیس وغیرہ پہ خرچ کرے یا دوسری ضرورتوں پہ، اس کی مرضی پہ ہو جاتا ہے۔ مطلب ہم اس سے سوال جواب نہیں کر سکتے کہ آپ نے ہماری زکوٰۃ کا یا ہمارے پیسے کا کیا کیا؟ نہیں ایسا ہے، دیکھیے ایک بات سنیے، آپ نے جس مد کے لیے دی، ایک تو ایک بات سمجھیے، آپ زکوٰۃ اس طرح دیتے ہیں کہ دائیں ہاتھ سے دے بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی، جی۔ اور ایک بات یاد رکھیے، زکوٰۃ جو ہے آپ کسی بندے کی خوشنودی کے لیے نہیں دیتے، اللہ کی خوشنودی کے لیے دیتے ہیں، اللہ نے فرض کیا ہے اسے آپ کے اوپر، اسی طرح فرض کیا ہے جیسے نماز کو فرض کیا ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ آتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، یہ بہت دلچسپ بات ہے۔ میں اس کو ایک اور طرح سے بھی لیتا ہوں، مکی سامیہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی اجازت سے اور ان کی اس میں، وہ یہ کہ زکوٰۃ جو ہے وہ بنیادی طور پہ ادائیگی کون کرے گا؟ سب سے غریب آدمی کون ہے؟ 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولے چاندی کے برابر مثل، جس کے پاس سال بھر سیونگ رہے تمام اخراجات کے بعد۔ تو پتہ کہ اسلام کیا بتا رہا ہے آپ کو؟ اسلام بتا رہا ہے کہ آپ متمول ہوں، صاحب ثروت بنے،
جی جی چونکہ ہمارے ہاں معاف کیجیے گا محراب و ممبر سے اکثر ایک بات کہی جاتی ہے اور لوگ اس میں اس کے سحر میں آ جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفقر فخری، بلا شبہ فرمایا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مجھے اپنے فخر پہ فخر ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اللہ کے رسول کا فخر جو ہے وہ اضطراری تھا، اختیاری تھا، اضطراری نہیں تھا۔ آپ نے اس جگہ زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا غربت اور اسرت کی کہ جہاں بلو دی پاورٹی لائن، جو سب سے آخری آدمی ہیں خط افلاس سے نیچے، وہ بھی جب آپ کی طرف دیکھے تو آپ کو اپنا آئیڈیل پائے، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ فخر کفر کی طرف لے جاتا ہے۔ جوش ملی آبادی نے اسی بات کو منظوم کیا ہے، اسی پورے خیال کو، اس حدیث کو، کہ انسان کھینچتا ہے انسان کو یزداں کے قریب اور کمبخت مسلسل رہے تو کافر کر دے۔ بے شک تو یہ ہے صورت ہے۔ اس میں مکی صاحب آپ سے پوچھیں گے سوال کہ دیکھیے ہندوستان میں مسلمانوں کی جو تعداد ہے، چاہے آپ 20 کروڑ مانیے، تو اس میں کوئی ایسے اعداد و شمار نہیں ہے کہ کتنے مسلمان زکوٰۃ دیتے ہیں یا کتنے صاحب زکوٰۃ ہیں جو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن ایک سروے ہوا تھا پچھلے دنوں بامبے میں، تو اس میں یہ آیا تھا کہ تقریباً 50,000 کروڑ روپے کے زکوٰۃ تقریباً ہر سال نکلتی ہے مسلمانوں کی۔ زکوٰۃ مسلمان دیتا ہے، لیکن کنفیوژن بہت بڑا ہے اس میں، کیا زکوٰۃ صرف مسلمانوں کے لیے ہے، ضرورت مندوں کے لیے ہے، یا اس میں صرف نان مسلم بھی شامل ہیں؟ اس پہ روشنی ڈال دیجیے آپ۔ جی دیکھیے، ایک عام اندازہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں سے جتنوں کو زکوٰۃ دینی چاہیے، اندازہ یہ ہے کہ اس سے کم لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو اگر سب لوگ زکوٰۃ، ایک تو ہم ضرورت اس بات کی ہے کہ اس طرف توجہ دلائی جائے اور ایک بیداری پیدا کی جائے کہ لوگ زکوٰۃ دیں۔ جہاں تک اس کے اجتماعی پہلو کی بات ہے بعد میں بات آئے گی، لیکن یہ جو بات آپ نے کہی ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلموں میں، تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو 8 ایلوکیشنز ہیں زکوٰۃ کے، اس میں ایک غیر مسلموں ہی کے لیے رکھا ہے، اور وہ اسلام کے مفاد میں ہو، مختلف اس کی شکلیں ہو سکتی ہیں مختلف زمانوں میں۔ آج ہندوستان کے تناظر میں یہ بات بتا دوں کہ پچھلے دنوں بعض پاکستان کے علماء یا ہندوستان سے باہر کے علماء نے اس پر کہا کہ صاحب غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اور ہمارے یہاں عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے جو صحیح نہیں ہے، اور اس تاثر کو ختم کرنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام ایک عالمی مذہب ہے، اسلام ایک فطری مذہب ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے ماننے والوں کے ذریعے سے عام انسانیت کی خدمت کرنا چاہتا ہے، ان کی بھلائی بھی چاہتا ہے اور ان کو اپنے سے جوڑنا بھی چاہتا ہے، تو زکوٰۃ اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر رول ادا کرتا ہے۔ تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی جو یہ بات کہی جاتی ہے، اس کو مجھے لگتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو زکوٰۃ کی 8 مصارف ہیں، لوکیشنز ہیں، ان میں غیر مسلموں کے لیے الگ سے انتظام کیا ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں اس کو روکنے والے؟ ایک بہت بڑا کنفیوژن ہے تالیف والمؤلفۃ قلوبہم جو ہے 8 میں پہلے فقراء کا ہے، پھر مساکین کا ہے، پھر وہ لوگ جو زکوٰۃ کے لیے کام کرنے والے ہیں۔ اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ زکوٰۃ ایک اجتماعی نظم اس کا ہونا چاہیے، اس کے لیے کام کرنے والے ہوں گے، ان کو بھی، چاہے وہ اپنی زندگی میں ایک مالدار خوشحال باپ کے بیٹے ہوں، لیکن اگر وہ زکوٰۃ کا اجتماعی نظم کے لیے کام کر رہے ہیں تو وہ زکوٰۃ کے رقم میں سے اپنی سیلری لینے کے مستحق ہوں گے۔ اس میں اچھا، اب اس میں جو آپ کا سوال تھا کہ کیا، تو جو اس آیت کا سیاق و سباق ہے، جو کنٹیکسٹ ہے، اس میں کہیں سے نہیں بات آتی کہ جو اکثر یہ بات کہی جاتی ہے کہ صاحب غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے، اس میں کہیں سے کوئی بات نہیں آتی ہے۔ جیسے آپ نے ایک بہت بڑا کنفیوژن دور کیا مذہبی بنیاد پہ، جیسے آپ کہہ رہے ہیں۔ اب آپ یہ بتائیے کہ جیسے کہ زکوٰۃ دینے کا جو طریقہ ہے، ایک ہم انفرادی طور پہ دیتے ہیں، گھر پہ دروازے پہ کوئی آیا اس کو دے دی زکوٰۃ، یا ہماری جو جان پہچان والے کوئی لوگ ہیں ان کو تک پہنچا دی ہم نے زکوٰۃ۔ ایک اجتماعی شکل میں کہ اس کا کیا استعمال ہو سکتا ہے، کہ جیسے آپ اسکول کالجز ہیں، اولڈ ایج ہومز ہیں، تو اس ٹائپ کے اداروں میں تعمیر ہو سکتی ہے، تشکیل ہو سکتی ہے۔ تو اس کا جیسے آپ باہر رہے، جن کنٹریز میں آپ رہے ہیں، تو آپ نے وہاں اس
اس کا کیا فائدہ دے گا اجتماعی اس کا شکل؟ دیکھیے ان ممالک میں جو مسلم اکثریتی ممالک ہیں ان ممالک میں تو بعض میں تو حکومت اس کا اہتمام کرتی ہے، خاص طور سے اب مان لیجیے پیٹرول کی دولت آ رہی ہے، بے تحاشا ان کو احساس نہیں ہے، تو اس وقت انہوں نے تاجروں کو یہ آزادی دے رکھی تھی، لیکن ملک کے حالات تھوڑا خراب ہوئے تو انہوں نے زکوٰۃ کا کہہ دیا کہ صاحب گورنمنٹ کو آپ زکوٰۃ دیں گے اور گورنمنٹ اپنے حساب سے اس کو خرچ کرے گی. تو یہ سب صورتحال مختلف ممالک میں مختلف رہی ہیں، لیکن قرآن مجید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زکوٰۃ کی ادائیگی میں جب دشواری پیش آئی تو اللہ کے رسول کے خلیفہ نے کہا کہ نہیں، میں اس کے لیے میں لوگوں سے سختی کے ساتھ زکوٰۃ وصول کروں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اجتماعی نظم ہونا چاہیے، ایک ادارے کے ذریعے سے ہونا چاہیے. لیکن اگر حالات مسلمانوں کے ایسے ہیں جیسے ہندوستان میں مسلمانوں کے حالات ہیں کہ اجتماعیت نہیں قائم ہو پا رہی ہے، تو اس کے لیے بھی کم از کم میں ایک مثال دیتا ہوں. ہندوستان زیادہ تر بڑا رورل ایریا ہے، اس میں ایک گاؤں ہے، 500 گھر ہیں اس میں اور مسلمانوں کا گاؤں ہے. تو اس کے اگر آپ دیکھیں کہ اگر انفرادی طور پر 100 خوشحال لوگ اپنی اپنی زکوٰۃ نکال کے بانٹ دیتے ہیں، اس کے مقابلے میں اس گاؤں میں بیت المال قائم ہوتا ہے اور اجتماعی طور پر ضرورت مند لوگوں کو زکوٰۃ دی جاتی ہے، تو وہ ایک سسٹین ڈیولپمنٹ بھی ہوگا اور بیلنس ڈیولپمنٹ بھی ہوگا. تو ایک میں نے مثال کے طور پہ آپ کہا، تو اس لیے بہت ضروری ہے جس طرح نماز اجتماعی طور پر قائم کی جانی چاہیے، روزہ کا پورا مہینہ قرآن کے احکامات کو سمجھنے اس کے مطابق سوسائٹی کو ڈھالنے کے لیے ہے، اسی طرح زکوٰۃ کا نظم بھی اجتماعی طور پہ ہونا چاہیے، تبھی اس کے فوائد محسوس کیے جائیں گے اور دکھیں گے بھی. مطلب کہ مرکزی طور پہ نہ ہو پائے تو علاقائی طور پہ، گاؤں کی سطح پہ، الگ الگ سطح پہ آپ آرگنائز کر سکتے ہیں اس کو. جی لیکن اجتماعی ہونا چاہیے. اگر آج انفرادی طور پر ہے تو کہیں نہ کہیں ہماری مجبوری اور لاچاری کو شو کرتا ہے. میں ذرا سا اختر الواسع صاحب سے معلوم کرنا چاہوں گا. سر، آپ جیسے ہمارے اکثر پروگراموں میں شرکت کرتے رہے ہیں اور ہمارے موضوع اٹھانے کا جو مقصد ہوتا ہے اس سے بھی آپ بہت اچھی طرح واقف ہیں. زکوٰۃ پر بحث ہوتی رہتی ہے، زکوٰۃ پر خطبے ہوتے رہتے ہیں، زکوٰۃ پر موقع پر مولویان کرام لوگ بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن ایک وہ روایتی انداز جو ہے وہ مسلسل چلتا آ رہا ہے. لیکن آواز دی وائس یہ چاہتا ہے سر آپ سے معلوم کرنا کہ زکوٰۃ یا ان موضوعات پر بحث کرتا ہے کہ جو ہیں روایتی، لیکن ان میں کیا نیا جو ہے نا کوئی موقع یا نئے امکانات مذہب کی روشنی میں رکھے جا سکتے ہیں، نکالے جا سکتے ہیں وہاں سے. تو وہی آج کا بھی مذاکرہ جو ہمارا ہے اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ سماج میں جو اس سے متعلق، جیسے ابھی مکی صاحب نے بھی کہا کہ اس کا انتظام ہونا چاہیے مذہبی مرکزی سطح پر، تو یہاں پر بہت سی چیزیں جو ہیں ہمارے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہیں کہ نہیں، جیسا سلسلہ چل رہا ہے ویسا ہی چلتا رہنا چاہیے. جیسے زکوٰۃ کا آنکڑا جو ہے تقریباً سالانہ 7500 کروڑ سے 40,000 کروڑ تک کا ہے. یہ ایک کوشچنئر کے ذریعے سے بامبے کی ہمارے ابھی ذکر کر چکے ہیں ایسوسیشن آف مسلم پروفیشنلز، MP والوں نے جی انہوں نے کیا تھا سر. تو اب سوال یہ ہے کہ یہاں پر سبھی چیزیں ہیں آ جاتی ہیں کہ بھئی سب سے زیادہ اپنے قریبی کو دیجئے، پھر اس کو دیجئے، پھر اس کو دیجئے، اور آپ یہ بھی سمجھ کے دیجئے کہ آپ جو جس کو دے رہے ہیں وہ صحیح دے رہے ہیں یا آپ کی زکوٰۃ صحیح جگہ پر جا رہی ہے، یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے. بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے، آپ کو زیادہ آپ حضرات جانتے ہوں گے کہ اگر آپ کو نہ معلوم ہو تو دوسروں سے معلوم کر لیں کہ بھائی کون مستحق ہے. تو میں آپ سے یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ ہندوستان میں ملکی سطح بہت زیادہ تر مدارس میں چلی جاتی ہے، پتہ نہیں چلتا، بہت سے لوگ رسیدیں کٹے لیے پھر رہے ہیں اور لوگ دے دیتے ہیں. انہوں نے نکال کے رکھ لیا کہ بھائی 1000 روپے مجھے دینا ہے تو 5 کسی کو دے دیے، 10 کسی کو دے دیے، 20 کسی کو دے دیے. تو کیا مقامی سطح پر، صوبائی سطح پر یا مرکزی سطح پر کیا ایسے انتظامات کے امکانات ہیں تاکہ اس کا بڑا فائدہ قوم کو پہنچے؟ لڑکیوں کے لیے اسکول قائم ہوں، بچوں کے لیے ٹیکنیکل اسکول قائم ہوں، اور خاص جو بہت بڑی کمی ہے ہندوستان میں، مسلمانوں کے اسپتال نہیں ہیں کمیونٹی کو فائدہ پہنچانے کے لیے. یہ نہیں ہے کہ صرف مسلمانوں کے ہی ہوں. تو اس سلسلے میں آپ کا تجربہ اور آپ کا مشورہ کیا ہے؟ نہیں، دیکھیے پہلی بات تو میں عرض یہ کروں کہ مجھے مرکزی نظم سے کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن ایک بات اپنی جگہ باقی رہتی ہے
چونکہ زکوٰۃ میں اولین مستحق وہ ہے جو آپ سے سب سے قریب بھی ہے اور سب سے غریب بھی ہے. اب سوال یہ ہے کہ میں نے ایک مرکزی نظم کے تحت اپنی زکوٰۃ کی رقم دے دی. اب اس کے بعد میرا اس غریب جو عزیز ہے میرا، اس کا کس طرح سے مدد ہو. جی سوال یہ کہ تو میں اس کی ضرورتیں سمجھتا ہوں مثال کے طور پہ. جی یہاں تک زکوٰۃ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اپنے جو آپ کا قریبی عزیز ہے اس کو زکوٰۃ اگر آپ کو یہ دینے میں یہ تکلف ہو اور یہ لگے کہ یہ اسے برا لگے گا، یہ سبکی ہوگی اس کی، تو آپ بغیر یہ کہے ہوئے کہ یہ زکوٰۃ آپ اسے دے سکتے ہیں. ایک بات یہ تمام چیز. دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ دیکھیے ابھی بھی بڑی تعداد مدرسوں کو جاتی ہے اور مدرسے بڑا کام کر رہے ہیں، ہمیں یہ بات ماننی چاہیے. میں اس کے خلاف نہیں ہوں، کیونکہ یہ مدرسے ہیں جنہوں نے اردو زبان کو باقی رکھا ہے، یہ مدرسے ہیں جنہوں نے کہ ہمیں اسپین جیسی صورتحال سے بچا کے رکھا ہے، یہ مدرسے ہیں جنہوں نے ہمارے یہاں ان بچوں کو جو غریبی کی ریکھا سے بہت نیچے رہتے ہیں، جن کے پاس کھانے کو کپڑا، کھانے کو روٹی نہیں ہے، پہننے کو کپڑا نہیں ہے، رہنے کو صحیح چھت والا مکان نہیں ہے، ان کی تعلیم کی پوری کفالت کی، ان تمام ضرورتوں کی پورتی کے ساتھ. مطلب روٹی بھی دی، کپڑا بھی دیا جی، اور ساتھ میں انہیں پناہ بھی دی اور سلیبس بھی دی اور خواندہ بھی بنایا. جو خواندگی کا ایک پورا جیسی بھی ہے وہ ہم مطمئن ہوں یا نہ ہوں، ہونا بھی نہیں چاہیے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ مدرسوں کا کارنامہ. اس لیے مدرسوں کو اگر دیا جا رہا ہے تو مجھے کوئی وہ نہیں ہے. لیکن جو اس کے علاوہ بھی جو بات ابھی کہی ہے، آپ نے بھی کہی، سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو تنظیمیں ہیں، جیسے زکوٰۃ فاؤنڈیشن کام کر رہی ہے، جماعت اسلامی والے زکوٰۃ کا وہ کرتے ہیں، جمعیت العلماء والے کرتے ہیں، دوسرے کرتے ہیں، اسی طرح مقامی علیحدہ علیحدہ سطحوں پہ دوسرے لوگ بھی کرتے ہیں. تو ان لوگوں کو بنیادی طور پہ یہ سوچنا پڑے گا کہ کیا یہ کوئی اس طرح کی فیڈریشن بنا سکتے ہیں کہ جہاں پر تقسیم کار کر لیں، ذمہ داریاں تقسیم کر لیں، لیکن ایک منصوبہ بند طریقے سے. کیا میں جو آپ نے بات کہی سماجی فلاح اور صلاح کے کام جو ہیں وہ کریں. مکی صاحب نے ابھی بڑا غیر معمولی ایک یعنی بات کہی ہے، اور اس میں انہوں نے حوالہ بھی دیا ان لوگوں کا جو کہ سرحد پار بیٹھ کے ہمیں مطلب فتوے دیتے رہتے ہیں، اور ان کے یہاں ایک میجورٹیرین ایروگینس ہے، معاف کیجیے گا جی، وہ اس کے تحت فیصلے کرتے ہیں. لیکن آپ نے بڑے اچھے انداز سے کہہ دیا کہ جو تالیف قلب ہے اس کے لیے آپ دوسروں کو بھی دے سکتے ہیں جی. اور ایک بات یہ ہے کہ غربت کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، اسرت کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، تنگی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، بیماری کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. سوال یہ ہے کہ آپ سماج میں جو برائیاں ہیں ان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. ان سب سے لوگوں کو نجات دلانے کے لیے اگر آپ اپنے یہاں سے اس طرح کے پیسے کا صحیح انتظام کرتے ہیں جی، تو میں سمجھتا ہوں کہ غربت اور اسرت جو ہے اور مسکینیت جو ہے اس کو دور کرنے کے لیے بھی کام کرتے ہیں، دوسروں کو قریب لانے کا کام بھی کرتے ہیں. ایک ایسی دنیا میں جو عالمی گاؤں بن چکی ہے، جہاں آپ چاہیں یا نہ چاہیں اب ایک دوسرے کے اوپر منحصر ہونے پہ مجبور ہیں. اب آپ مجبور ہیں ایک ساتھ سفر کرنے کے لیے. اب آپ کی اپنی وہ نہیں ہو سکتا کہ علیحدہ سواری میری ہو گئی جی، بیل گاڑی لے کے نہیں چل سکتے. اب آپ کو اگر بس میں سفر کرنا ہے، ریل میں سفر کرنا ہے، ہوائی جہاز میں سفر کرنا ہے، تو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے سفر کرنا ہے. تو آپ جس طرح سے سفر کر رہے ہیں اسی طرح دکھ درد میں بھی شریک ہونا ہے. اور ایک بات نہیں، میں ایک بات آخری جملہ کہہ دوں، اور مجھے مکی صاحب کی اجازت سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام وحدت الہ، وحدت آدم اور وحدت کردار کا دین ہے. اس کا خیال رکھنا. مولانا ابراز صاحب، آپ نے جب باہر ممالک میں دیکھا نظام جو دیکھا اس کا، آپ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان میں اگر کوشش کی جائے تو کیا کوئی اس طرح کوئی نظام قائم ہو سکتا ہے سینٹرلائز ہو کے، کہ اتنے مطلب اختلافات ہیں، نظریاتی اختلافات ہوتے ہیں، مسلکی اختلافات ہوتے ہیں،
تو کیا ان سب کے رہتے ہوئے بھی کوئی ایسا منظم انتظام؟ دیکھیے جو ہندوستان کے حالات ہیں اس میں بہت مشکل لگتا ہے کہ ایک مرکزی نظام ہو، لیکن یہ ضرور ہونا چاہیے کہ انفرادی کی جگہ اجتماعی طور پر اس کا نظم ہو۔ البتہ جس مشکل کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ فرض کیجئے آپ کے پاس ایک رقم ہے 50,000 کی، 1,00,000 روپے کی رقم زکوٰۃ کی ہے، تو اب آپ اس میں سوچتے ہیں تو اس میں ترجیح تو خود دین کے حساب سے کہ اپنے قریبی لوگوں کو آپ دیں، تو اب اس میں سے مان لیجئے 1,00,000 روپے ہے تو اس میں آپ 25,000 روپے 30,000 روپے دے کے یا 50,000 روپے نکال کے جو بچتی ہے وہ اجتماعی نظم کے حوالے کر دیں ایسا، تو اس طرح سے آپ کے خاندان کے جو لوگ ہیں ان کی بھی ضرورت آپ پوری کر سکتے ہیں وہ، اور کوئی ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے ایک شخص یہ فیصلہ کرے کہ صاحب میرے پاس جو رقم ہے میرے خاندان کے لوگ زیادہ اس کے مستحق ہیں، لیکن اس میں کہیں نہ کہیں اسراف نہیں ہو رہا ہے، کہیں اسراف نہیں ہو رہا ہے۔ مکی صاحب ذرا سا میں یہاں پر ایک آپ کا پوائنٹ جوڑنا چاہوں گا۔ ابھی سر نے کہا کہ جگہ جگہ لوگوں نے مقامی طور پر اپنا انتظام کر رکھا ہے، کچھ مدارس نے بھی زکوٰۃ کا ہے، کچھ زکوٰۃ فاؤنڈیشن ہے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ ایسا ہو سکتا ہے اجتماعی طور پر کہ ایک فیڈریشن بنائی جا سکتی ہے۔ تو میں آپ سے ذرا سا یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں، چونکہ آپ نے اس میں بھی ہیں اور بہت سی چیزیں، کہ فیڈریشن یہ ٹرانسپیرنسی کیسے لائی جا سکتی ہے مسلمانوں کے بیچ، اس زکوٰۃ کی اس فیڈریشن میں ٹرانسپیرنسی کا کیا ذریعہ اختیار کیا تاکہ سبھی لوگ کوئی ناراض نہ ہو، کسی کو ایک دوسرے پر شبہ شک نہ ہو، یہ اس بارے میں ذرا سا دیکھیے جہاں تک ٹرانسپیرنسی یا شفافیت کی بات ہے تو شفافیت تو جو لوگ چلا رہے ہیں ادارہ ان کی نیت پہ منحصر ہے، کتنے مخلص ہیں اور کتنے وہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں اس پر منحصر ہے، لیکن سسٹم میکینزم اگر آپ کی جو بھی ٹرانزیکشنز ہو رہے ہیں اس میں اگر سالانہ آڈٹ ہوتا ہے، بلکہ آپ کہیں آڈٹ میں بھی بہت سارے طریقے نکال لیے جاتے ہیں، تو وہ اس پر منحصر ہے کہ آپ کس طرح سوچتے ہیں، کس طرح اپنے کام کو کر رہے ہیں۔ اگر آپ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے لیے مخلص ہیں، آپ کی نیت صاف ہے، تو انشاءاللہ پوری کوشش آپ کی رہے گی کہ اس میں ٹرانسپیرنسی ہو۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی کہ جو لوگ بھی ان اداروں میں کام کر رہے ہیں پہلا اپنا قبلہ درست کریں۔ وہ اس سلسلے میں سرکاری میکینزم جو ہے اس کو اختیار کرنے میں کوئی ہاں، آپ کا جو سوال تھا وہ یہ کہ کیا فیڈریشن اس طرح کا بن سکتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ جس طرح کی نزاکتیں ہیں تعلقات میں اور جس طرح کے مختلف تنوع ہیں اسکول آف تھاٹس میں، اس میں یہ مشکل لگتا ہے، لیکن تال میل تو ممکن ہے اور تال میل ہونا بھی چاہیے، اور کئی ادارے اور بھی کھل رہے ہیں اور مقامی سطح پر بھی کھل رہے ہیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ اجتماعی ہو، اس لیے کہ فرق اس سے کیا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر میرے گھر پہ ایک جھگی جھوپڑی کے لوگ آ رہے ہیں، وہ دوسری جگہ بھی جا رہے ہیں اور ڈاکٹر صاحب کے پاس بھی جا رہے ہیں، آپ کے پاس بھی جا رہے ہیں، بڑا مسئلہ ہے جی، آپ ان کو دے رہے ہیں، وہ لے آ کے بیچ رہے ہیں، یہ سب ایشوز ہیں، یہ بہت بڑا مسئلہ یہ زکوٰۃ کی تقسیم کے ایشوز ہیں۔ تو اس کو کس طرح سے اگر ہم اوکھلا کی سطح پر، اگر ہم دہلی کی سطح پر کچھ اس کا نظم کر سکیں کہ ہمارا جو بھی پیسہ جا رہا ہے غریبوں میں وہ بیلنسڈ ہو، اس کی تقسیم کار منصفانہ ہو اور اس میں کچھ ایسا ڈیولپمنٹ ہو جو نظر آئے۔ بے شک دیکھیے آج کی بات چیت میں جو تصویر سامنے آئی ہے، جو بات واضح ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر زکوٰۃ منظم رہتی ہے، اگر ہم اس کو آرگنائز وے میں یوز کرتے ہیں تو وہ یقیناً قوم کی اور ملک کی تصویر بدل سکتی ہے۔ جیسا کہ پروفیسر اختر الواجد صاحب نے کہا اور جیسا کہ مولانا ابرار احمد مکی صاحب نے کہا کہ ظاہری بات ہے اس ملک میں وہ سینٹرلائز کرنا مشکل ہے اس کو، لیکن اجتماعی طور پر اس کا استعمال ہم کر سکتے ہیں۔ تو وہ اجتماعی شکل یہ ہو سکتی ہے کہ اگر ایک گاؤں میں ہے تو وہاں اجتماعی شکل میں آپ اس کو آرگنائز کریں، جو ضرورت مند ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو کم سے کم ہم اس کو اجتماعی شکل میں لے آئیں تو اس کے بعد پھر جا کے ہم اس کو سینٹرلائز کرنے کے بارے میں سوچ سکتے ہیں یا اس کی کوئی شکل نکل سکتی ہے۔ لیکن ایک بات دوسری اہم بات جو واضح ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے زکوٰۃ آپ ضرورت مندوں کو دے سکتے ہیں، چاہے اس کا مذہب جو ہے وہ دیکھنا ضروری نہیں ہے۔ جیسے اختر الواجد صاحب نے کہا کہ غربت کا کوئی مذہب نہیں ہے، تو ایک بہت بڑا پوائنٹ یہ کنفیوژن تھا مسلمانوں میں رہتا ہے، وہ اس بات کو غور سے سمجھ سکتے ہیں اس بات کو کہ زکوٰۃ دیتے وقت آپ کو ضروری نہیں کہ آپ مذہب دیکھیں، کیونکہ مذہب نے اس کی گنجائش چھوڑی ہے کہ آپ غیر مسلموں کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اجتماعی زکوٰۃ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں انفرادی سے زیادہ فائدہ مند ہے، لیکن آپ انفرادی زکوٰۃ کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ اختر الواجد صاحب نے کہا کہ جو ہمارے قریب کے لوگ ہیں، جو ہمارے خاندان کے لوگ ہیں، جو ضرورت مند ہیں،
جن کے حالات اچھے نہیں ہیں ان کو دینا بھی سب سے پہلا فرض ہوتا ہے. تو اس آج کی جو بحث تھی، آج کا جو موضوع تھا، اس میں 2-3 چیزیں بہت صاف ہو کے سامنے آئی ہیں، اور یقیناً وہ آواز دی وائس کے اس پلیٹ فارم سے آپ کے کئی کنفیوژن دور کریں گے. تو آج کے اس پروگرام میں ہمارے دونوں مہمان آئے، میں ان کا شکریہ ادا کروں گا، پروفیسر اختر الواسع صاحب کا اور مولانا ابرار احمد مکی صاحب کا، جنہوں نے ہمیں بہت ہی اچھی باتیں بتائی ہیں، بہت سارے جو کنفیوژنز دور کیے. اور اسی کے ساتھ آج اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی نئے مہمانوں کے ساتھ اور نئے موضوع کے ساتھ. شکریہ.